السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ وہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ امیر مصر ایک مشیر نے کہا، اگر ہمارے بھائی غداری کے فن میں ہی مہارت حاصل کرتے رہے تو آنے والی نسل غلام ہوگی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ قوم کا ذہن بیدار کرو، سلطان ایوبی نے کہا۔ قوم کو رعایا نہ کہو، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے امراء اور حاکموں کے میں چونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ قوم کو رعایا بنا کر اسے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح باندھتے اور ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے اور قومی وقار بھی ہے۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ اچھا کون اور برا کون ہے؟ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی سے بہتر امیر موجود ہے جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے، تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور ضرورت سے کہے کہ صلاح الدین تم یہ مسند خالی کرو، ہم نے تم سے بہتر آدمی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم میں یہ سوچ بھی ہو، ضرورت بھی ہو اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو، اور اس میں مجھے فرعونیت نہ دکھے کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مارے۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ میں ایسی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی، قوم اور رعایا اور مویشی بنا دیے جائیں گے۔ پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے۔ مذہب تو شاید ان کا یہی رہے گا، مگر تہذیب و تمدن صلیبیوں کا ہوگا۔ اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے۔ باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ اس کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہے اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائے، وہ ان سے ملے گا۔ اس نے اپنا مقام مقرر کیا اور باہر نکل گیا۔ صحرا تاریک تھا، 14 گھڑ سوار سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی تعریف چھٹنے سے پہلے قاہرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ علی بن سفیان کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگنے والے سنتریوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ نکل گیا ہے۔ قاہرہ والوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہے بغاوت کی ابتدا، شہر میں کوئی سنتری نہیں، فوج سوئی ہوئی ہے۔
بے پردہ بے نیاز، حالانکہ ہم تو محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی ایک لمحہ آرام کیے بغیر اس نے مصر کے قائم مقام سالار اعلیٰ کو بلا لیا، الادریس کو بھی بلا لیا، جس کے دونوں جوان بیٹوں کو غداروں نے دھوکے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ قائم مقام سالار اعلیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے الادریس سے افسوس کا اظہار کیا۔ الادریس نے کہا، میرے بیٹے میدان جنگ میں جانے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہ دھوکے سے مارے گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وقت میرے بیٹوں کے گمنام کا نہیں، آپ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، حکم فرمائیں۔ قائم مقام سالار اعلیٰ محب اسلام تھا۔ ان دونوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیلی رپورٹ لی اور پوچھا کہ ان کی نظروں میں کون کون سے حاکم مشتبہ ہیں۔ وہ فوجی حکام کے متعلق خاص طور پر پوچھ رہا تھا۔ اسے چند ایک نام بتائے گئے۔ اس نے احکام دینے شروع کر دیے، جن میں اہم یہ تھے کہ مشتبہ طور پر حکام کو قاہرہ میں مرکزی کمان میں رہنے دیا جائے اور تمام فوج کو سورج نکلنے سے پہلے کوچ کی تیاری میں جمع کر لیا جائے۔ اور بھی بہت سی ہدایت دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہدایت علی بن سفیان کو دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فوج کے کیمپ میں ہڑدنگ مچ گئی۔ فوج کو قبل از وقت جگا لیا گیا تھا۔ فوج اور انتظامیہ کے مشتبہ حکام کو صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا گیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہیں اتنا ہی پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ گیا ہے۔ انہوں نے اس کا گھوڑا دیکھ لیا تھا، لیکن اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں ابھی ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوچ تک فوج سے الگ رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ ابھی صبح کی روشنی صاف نہیں ہوئی تھی، فوج ترتیب سے کھڑی کر دی گئی۔ پیادوں اور سواروں کی صفوں کے پیچھے رسد اور دیگر سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ سلطان ایوبی نے فوج کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی تھی کہ جب بھی فوجی کوچ کا حکم ملے تو فوج 1 گھنٹے کے اندر جمع رشد اور دیگر سامان کے قافلے کے ساتھ تیار ہو جائے۔ اسی ٹریننگ اور مشق کا کرشمہ تھا کہ فوج طلوع صبح کے ساتھ ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ مصر کا قائم مقام سالار اعلیٰ بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو ایک نظر دیکھا اور ایک صف کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے،
آفرین صد آفرین آفرین۔ اسلام کے پاسبانوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا اپنا ایک اثر تھا جسے ہر ایک سپاہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اور داد تحسین کے کلمے سپاہیوں پر اس اثر کو اور زیادہ گہرا کر رہے تھے۔ امیر اور سالار اعلیٰ کا سپاہیوں کے اتنے قریب جانا ہی کافی تھا۔ تمام فوج کا معائنہ کر کے سلطان ایوبی نے مکمل طور پر بلند آواز سے فوج سے خطاب کیا۔ اس وقت کی تحریروں میں اس کے جو الفاظ محفوظ ملتے وہ کچھ اس طرح تھے: اللہ کے نام پر کٹ مرنے والے مجاہدوں، اسلام کی ناموس تمہاری تلواروں کو پکا رہی ہے۔ تم نے سبق کا مضبوط قلعہ جو کفر کا سب سے بڑا مورچہ تھا، ریت کا ٹیلا سمجھ کر توڑ ڈالا تھا۔ تم نے صلیبیوں کو صحراؤں میں بکھیر کر مارا اور جنت الفردوس میں جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے ساتھی، تمہارے عزیز دوست تمہارے سامنے شہید ہوئے۔ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ان چھاپا مارو شہیدوں کو یاد کرو جو دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر شہید ہوئے۔ تم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے، ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ تم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے۔ تم تصور کر سکتے ہو کہ دشمن نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ شہیدوں کو پکار رہی ہے، شہیدوں کی روحیں تمہیں للکار رہی ہے۔ تمہاری غیرت اور تمہاری مردانگی کو پکار رہی ہے۔ دشمن نے کرک کے قلعے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ تمہارے کئی ساتھی دیواروں سے پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے ہیں۔ تم اگر وہ منظر دیکھتے تو سر کی ٹکروں سے قلعے کی دیواریں توڑ دیتے۔ وہ آگ سے جلتے رہے اور دیوار کو میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ عظمت الہی کے پاسبانوں، کرک کے اندر تمہاری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ بوڑھیوں سے مویشیوں کی طرح مشقت لی جا رہی ہے۔ جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، مگر میں کہ جس نے پتھروں کے قلعے توڑے ہیں، مٹی کا قلعہ سر نہیں کر سکا۔ میری طاقت تم ہو، میری ناکامی تمہاری ناکامی ہے۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ اس نے بازو اوپر کر کے کہا، میرا سینہ تیروں سے چھلنی کر دو۔ میں ناکام لوٹا ہوں، مگر میری جان لینے سے پہلے میرے کان میں یہ خوشخبری ضرور ڈال دینا کہ تم نے کرک لے لیا ہے اور اپنی عصمت بریدہ بیٹیوں کو سینے سے لگایا ہے۔ اس وقت کا ایک واقعہ نگار ازدی لکھتا ہے کہ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے گھوڑے اپنے سواروں کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ سوار خاموش تھے، لیکن کئی گھوڑے بڑے زور سے ہنہنائے اور تڑاک تڑاک کی آوازیں سنائی دی۔ سوار باغوں کو زور زور سے جھٹک کر اپنی بےتابی اور جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ تیروں کی طرح ان دلوں میں اترے جا رہے تھے۔ بغاوت کی چنگاریاں بجھ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی عصمت کی محافظوں،
تم کفار کے لیے دہشت بن گئے ہو۔ تمہاری تلواروں کو کند کرنے کے لیے آج صلیبی اپنی بیٹیوں کی عصمت اور حشیش استعمال کرا رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے کہ صلیبی اپنی ایک بیٹی کی عصمت لٹا کر 1000 مجاہدین کو بیکار کر دیتے ہیں، اور اپنے علاقوں میں اپنی ایک بیٹی کے بدلے ہماری 10,000 بیٹیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان ایک فاحشہ عورت بھیج کر ہماری سینکڑوں بیٹیوں کو فاحشہ بنا لیتے ہیں۔ جاؤ اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچاؤ۔ تم کرک جا رہے ہو جس کی دیواروں کے گھیرے میں قرآن کے ورق بکھرے ہوئے ہیں، اور جہاں کی مسجدیں صلیبیوں کے لیے بیت الخلا بنا دی گئی۔ یہ صلیبی جو تمہارے نام سے ڈرتے ہیں آج تم پر کہکائے لگا رہے ہیں، آج تم پر ہنس رہے ہیں۔ سبق تم نے لے لیا تھا، کرک بھی تم ہی لوگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج پر یہ الزام عائد نہیں کیا کہ وہ گمراہ ہو گئی اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ اس نے کسی کے خلاف شک و شبہ کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس کی بجائے فوج کے جذبے اور غیرت کو ایسا للکارا کہ فوج جو حیران تھی کہ اسے اتنی سویرے کیوں جگایا گیا ہے، اب اس پر حیران تھی کہ اسے کرک کی طرف کوچ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ تمام تر فوج مسلسل وہاں سے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلیٰ اور ادنیٰ کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کوچ کے متعلق ہدایت دی۔ کوچ کے لیے کوئی اور راستہ بتایا۔ یہ راستہ اس راستے سے بہت دور تھا جس پر محاذ کی فوج آ رہی تھی۔ کوچ کرنے والی فوج کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وہ کمانڈر بھیج دیے جنہیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہیں اس نے خفیہ طور پر ہدایت دے دی تھی۔ فوج کو جب کوچ کا حکم ملا تو سپاہیوں کے ساتھ نعرے قاہرہ کے در و دیوار کو ہلانے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ جذبات کی شدت سے دمک رہا تھا۔ جب فوج اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے ایک قاصد کو پیغام دے کر اس پہاڑ کی طرف روانہ کر دیا جہاں محاذ سے آنے والی فوج رکی ہوئی تھی۔ قاصد کو بہت تیز جانے کو کہا گیا۔ پیغام یہ تھا کہ پیغام ملتے ہی فوراً کوچ کرا دیا جائے۔ فاصلہ 8-10 میل کا تھا۔ قاصد جلدی پہنچ گیا۔ اسی وقت کوچ کا حکم مل گیا۔ غروب آفتاب کے بعد فوج کے ہراول دستے قاہرہ میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے باقی فوج بھی آ گئی۔ اسے رہائش کے لیے وہی جگہ دی گئی جہاں گزشتہ رات تک کوچ کر جانے والی فوج قیام پنجیر تھی۔ سپاہیوں کو کمانڈروں نے بتانا شروع کر دیا کہ پہلی فوج کو محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ آنے والی فوج بھڑکی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں ٹھنڈا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دانش مندی سے فوجی بغاوت کا خطرہ بھی ختم کر دیا اور
کھانا جنگی کا امکان بھی نہ رہنے دیا۔ اس نے اعلیٰ کمانڈر کو بلا لیا اور اس فوج کے حاکم کو بھی بلایا جو سرحدی دستوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نے یہ معلوم کر کے سرحد پر کتنے دستے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اتنی ہی نفری سے دستے تیار کر کے الصبح مطلوب جگہوں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ اسے بتایا جا چکا تھا کہ سرحدی دستے ملک سے غلہ اور فوجی ضروریات کا دیگر سامان باہر بھیجنے میں دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دستوں کے کمانڈروں کو خصوصی احکامات دیے اور سرحد سے واپس آنے والے پرانے دستوں کے متعلق اس نے حکم دیا کہ انہیں قاہرہ میں لانے کی بجائے باہر سے ہی محاذ پر بھیج دیا جائے۔ سیدہ دونوں وقت مسجد میں امام کو کھانا دینے جاتی تھی۔ محمود احمد شاگرد کی حیثیت سے مذہب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ اس چراگاہ میں بھی چلا جایا کرتا تھا جہاں سیدہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ وہاں ٹیلے بھی تھے۔ جگہ سرسبز تھی کیونکہ بکریاں چرا کرتی تھی۔ وہاں پانی بھی تھا۔ جگہ گاؤں سے ذرا دور تھی۔ سیدہ اب محمود کو اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ محمود اسے قافلوں کے قبضے میں جانے سے بچا لے گا، مگر محمود اس کی یہ بات نہیں مانتا تھا کہ اسے فوراً گاؤں سے لے جایا جائے۔ سیدہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے اپنے گاؤں چھوڑ جائے اور وہاں آ کر تعلیم مکمل کر لے۔ محمود اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا گاؤں مصر کے دوسرے سرے پر ہے جہاں وہ اتنی جلدی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے جاسوسی کے فن کے مطابق پتہ کر لیا تھا کہ سیدہ دشمن کی اعلی کار نہیں۔ اگر محمود کے راستے میں فرج حائل نہ ہوتا تو وہ کبھی کا سیدہ کو وہاں سے لے جا چکا ہوتا۔ فرض کے علاوہ امام مسجد اسی کے محکمے کا افسر تھا جس کی موجودگی میں وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ اس کا کہنا حکم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روز اچانک گاؤں میں رونق آ گئی۔ کچھ اجنبی صورتیں نظر آنے لگی۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، وہ آ رہا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے، مرے ہوئوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے۔ گاؤں کا ہر فرد بہت ہی خوش تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی مرادیں پوری کرنے والا آ رہا ہے۔ سیدہ دوڑتی ہوئی آئی اور محمود بن احمد سے کہا، تم نے بھی سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے، تم جانتے ہو میں اس سے کیا مانگوں گی؟ میں اس سے کہوں گی کہ محمود مجھے یہاں سے فوراً لے جائے اور پھر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے۔ محمود کچھ بھی جواب نہ دے سکا۔ اس نے ابھی تک اس پر اسرار آدمی کو نہیں دیکھا تھا جسے لوگ پیغمبر تک کہتے تھے۔ محمود کی ڈیوٹی کے علاقے میں وہ پہلی بار آ رہا تھا۔ اس کی کرامات اور معجزوں کی کہانیاں اس علاقے میں کبھی کی پہنچ چکی تھیں۔ محمود باہر نکل گیا تو اجنبی لوگوں میں سے اسے دو ساتھی جاسوس نظر آئے۔
ان کا علاقہ کوئی اور تھا۔ محمود نے ان سے پوچھا کہ وہ اس کے علاقے میں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اس غیب دان کو دیکھنے آ گئے ہیں، مگر وہ جاسوسوں کی حیثیت سے نہیں آئے تھے بلکہ اس سے پوری طرح متاثر تھے۔ انہوں نے اس کی کرامات کسی جگہ دیکھی تھی جو انہوں نے محمود کو ایسے سنائی کہ وہ مرعوب ہو گیا۔ وہ دونوں اس غیب دان کو برحق سمجھنے لگے تھے۔ محمود نے سوچا کہ علی بن سفیان کے تربیت یافتہ جاسوس جس سے متاثر ہو جائے وہ برحق ہو سکتا ہے۔ محمود سرسبز جگہ کی طرف چلا گیا جہاں سیدہ بکریاں اور اونٹنی چرانے کے بہانے اسے ملا کرتی تھی، مگر وہاں کچھ اور ہی گہما گہمی تھی۔ اسے دور ہی دو آدمیوں نے روک دیا اور کہا کہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر آ رہا ہے، یہ جگہ اس کے لیے صاف کی جا رہی ہے، وہ یہیں قیام کرے گا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ایک ٹیلے میں غار سا بنایا جا رہا تھا اور جگہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اب وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ کام دھندا چھوڑ کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اجنبی آدمی جو اس جگہ صفائی وغیرہ کا کام کر رہے تھے باری باری آ کر لوگوں کو اس کے معجزے سناتے تھے۔ لوگ مسرور اور مشہور ہوئے جا رہے تھے۔ رات کو بھی لوگ وہاں کھڑے رہے۔ ان کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہ گیا۔ دوسرے دن بھی سبھی صبح طلوع ہوئی تھی کہ لوگ پھر وہیں پہنچ گئے۔ انہیں دور ہی روک لیا گیا۔ رات کے دوران اجنبی چہروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ وہاں گڑھے کی بھی کھود رہے تھے۔ ان کے ساتھ چند اونٹ تھے جن پر بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ سامان کھولا جانے لگا تو انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو کھول کر نصب کیے جا رہے تھے۔ شام گہری ہونے لگی، راتیں تاریک ہوا کرتی تھی، چاند رات کے پچھلے پہر ابھرتا تھا۔ اس غیب دان کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ صرف تاریک راتوں میں لوگوں کو اپنا آپا دکھاتا تھا، گہری رات میں اپنا آپا لوگوں کو دکھاتا تھا۔ شام کے بعد بھی گاؤں کے لوگ وہاں موجود رہے۔ ایک طرف گاؤں کی عورتیں بھی کھڑی تھیں جن میں سیدہ بھی تھی۔ جو جگہ آنے والے کے لیے صاف کی جا رہی تھی وہاں مصالحے جل رہی تھیں۔ دو آدمی ان چند لڑکیوں کے پیچھے سے آئے جن میں سیدہ تھی۔ لڑکیاں انہیں دیکھ سکیں۔ سامنے سے 3-4 آدمی آئے۔ یہ اجنبی لوگوں میں سے تھے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر انہوں نے لڑکیوں سے کہا تم یہاں سے جاتی کیوں نہیں؟ اور وہ لڑکیوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف دوڑے۔ لڑکیاں بھاگ اٹھیں اور بکھر گئیں۔ کسی نے پیچھے سے سیدہ کے اوپر کمبل پھینکا۔ 2 مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ ایک ہاتھ سے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اسے کندھے پر اٹھا کر کوئی دوڑا اور 1-2 تو تاریکی تھی اور دوسری لڑکیاں بھاگ گئی تھیں۔ کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکا کہ سیدہ کو کوئی اور اٹھا لے گیا۔ دوسری صبح جیسے طوفان آ گئی ہو، گاؤں کے لوگ چارہ گاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک ہجوم چلاتا آ رہا تھا۔ اس کے آگے 16-17 اونٹیں تھے۔ ہر اونٹ پر نہایت خوبصورت پالکی تھی۔
ہر پالکی کے پردے گرے ہوئے تھے، وہ ان میں سے کسی پالکی میں تھا۔ آگے دف اور شہنائیاں بج رہی تھیں، بعض لوگ وزد آفری گونج میں کچھ گنگناتے نظر آ رہے تھے۔ اونٹوں کی گردنوں میں لٹکتی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیوں کا ترنم اسی موسیقی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ہجوم میں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، ہر کسی پر تقدیس کا رعب طاری تھا۔ یہ مریدوں اور عقیدت مندوں کا جلوس تھا جو معلوم نہیں کہاں سے اس کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی جیسے پالکیوں والے اونٹ آسمان سے اتر رہے ہوں۔ یہ قافلہ سب جگہ چلا گیا، وہاں ٹیلے زیادہ تھے، ایک جگہ بہت سے خیمے نصب کر دیے گئے تھے، ان میں ایک خیمہ خاشا بڑا تھا، تمام لوگوں کو دور دور ہٹا دیا گیا، پھر کوئی نہ دیکھ سکا کہ پالکیوں میں سے کون نکلا اور کہاں غائب ہو گیا۔ عقیدت مندوں کا ہجوم دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سیدہ کے گاؤں کے لوگ ان سے اس مقدس انسان کی باتیں سننے لگے۔ انسانی فطرت کی یہ خاصیت ہے کہ انسان جس قدر گنوار اور پسماندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سنسنی پسند ہوتا ہے۔ وہ باتوں میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی کیفیت وہاں پیدا ہو گئی تھی۔ امام بھی اس ہجوم کو دیکھ رہا تھا اور محمود بھی۔ یہ ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں قاہرہ سے یہ ہدایت ملی تھی کہ سرحدی علاقے میں کوئی نیا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کے متعلق تفصیلات معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور اس کی پشت پناہی میں کون لوگ ہیں۔ قاہرہ کو ابھی کوئی تفصیلی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کی یہ تھی جن علاقوں میں یہ پراسرار آدمی جا چکا تھا وہاں جاسوس بھی اس کے معجزے سے مرعوب ہو گئے تھے۔ وہ اس کے خلاف کوئی بات منہ سے نکالنے سے ڈرتے تھے۔ سرحدی دستوں نے بھی ایسا ہی اثر قبول کیا تھا۔ اب اس امام کی باری تھی، اسے دیکھنا تھا یہ سب کوئی ڈھونگ ہے، شعبدہ بازی ہے یا کیا ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لوگ اس کی صرف باتیں سن کر اتنے متاثر اور مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی جھلک دیکھنے کو اس جگہ کے گرد بیٹھے تھے جہاں وہ اونٹ سے اتر کر کسی خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ امام اور محمود وہاں تھے۔ سرحدی دستوں نے بھی ایسا ہی اثر قبول کیا تھا۔ اب اس امام کی باری تھی، اسے دیکھنا تھا۔ سرحدی دستوں نے بھی ایسا ہی اثر قبول کیا تھا۔ اب اس امام کی باری تھی، اسے دیکھنا تھا یہ سب کوئی ڈھونگ ہے، شعبدہ بازی ہے یا کیا ہے۔
اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لوگ اس کی صرف باتیں سن کر اتنے متاثر اور مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی جھلک دیکھنے کو اس جگہ کے گرد بیٹھے تھے جہاں وہ اونٹ سے اتر کر کسی خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ امام اور محمود وہیں تھے۔ سیدہ کا باپ ان کے پاس آ رکا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ سیدہ رات سے غائب ہے۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ انہیں چند ایک آدمیوں نے سامنے سے آ کر ڈرایا اور وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے وہاں سے پیچھے 2 آدمی دیکھے تھے، اس سے آگے کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ باپ سیدہ کی تلاش میں چل پڑا، محمود بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں اسے سیدہ کہاں مل سکتی تھی، مگر وہ باپ تھا بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ محمود اس کے ساتھ رہا۔ انہیں ایک اجنبی نے روکا اور پوچھا، کیا تم کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سیدہ کے باپ نے اسے بتایا کہ گزشتہ رات اس کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے تم اس لڑکی کے باپ ہو۔ اجنبی نے سیدہ کا حلیہ بتا کر کہا، اگر تم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ اب تک وہ مصر کی سرحد سے باہر بہت دور جا چکی ہوگی۔ گزشتہ شام میں نے ایک گھوڑا دیکھا تھا، ایک جوان اور بڑی خوبصورت لڑکی دوسری لڑکیوں سے ہٹ کر گھوڑے کے پاس گئی۔ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر چند قدم چلا گیا۔ لڑکی ادھر ادھر دیکھتی اس سے پیچھے گئی۔ آگے جا کر وہ خود کی ہی سوار کے آگے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ سوار گھوڑا دوڑا لے گیا۔ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو ایک سوار کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ آج کسی نے بتایا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی تھی۔ اسے اب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سیدہ کے باپ کے آنسو نکل آئے۔ محمود کا رد عمل کچھ اور تھا۔ کوئی اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ شخص کی بیٹی ایک سوار کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ جب اسے دیکھنے والا یہ اکیلا شخص تھا۔ جاسوسوں کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی جاتی تھی کہ کسی کی بات پر فوراً اعتبار نہ کرو، ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھو۔ محمود نے اس اجنبی کا پیچھا کیا۔ وہ ہجوم میں سے ہوتا ہوا ٹیلوں کے پیچھے چلا گیا اور خیموں میں کہیں غائب ہو گیا۔ محمود کا یقین ہو گیا کہ سیدہ انہی خیموں میں ہے اور اس کے علاوہ اس کے اغوا میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ یہ سیدہ کے خریداروں میں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے سودا نہ ہونے پر سیدہ کے باپ کو لڑکی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سیدہ کے باپ نے اسے اب نہیں پہچانا تھا۔ وہ اجنبی سیدہ کے باپ کو یہ جھوٹا بیان دے کر گمراہ کرنے آیا تھا تاکہ باپ اپنی بیٹی کو یہاں تلاش نہ کرے۔ محمود بن احمد کے دل میں سیدہ کی اتنی شدید محبت تھی کہ اس نے سیدہ کو یہاں سے نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے امام کو جا کر ساری بات سنائی۔ امام سراغ رسانی کے شعبے کا ذہین حاکم تھا۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ اس غریب باپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ محمود نے امام کے ان دونوں جاسوسوں سے جو گاؤں میں موجود رہتے تھے ذکر کیا اور کہا
کہ وہ سیدہ کو وہاں سے نکالے گا اور اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ ٹیلوں کے اندر اب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔